अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मोहसिन नज़ीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। पिछले 12 घंटे में जो आम डेवलपमेंट्स हुई हैं उस हवाले से तफसील से बात करते हैं और आने वाले चंद घंटों के अंदर जो आम डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं उस हवाले से भी तफसील से बात करते हैं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो आज ISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसके ऊपर तफसील से बात करते हैं। मौजूदा सियासत के हवाले से उनकी जो राय थी उस पर थोड़ी सी बात करते हैं और साथ ही साथ 9 मई के हवाले से और 26 नवंबर के हवाले से उन्होंने क्या राय दी है या क्या बातें की हैं उसके ऊपर भी तफसील से बात करते हैं और इनको एनालाइज भी करते हैं। और इसके साथ साथ रिचर्ड ग्रेनेल जो इतने दिनों से एक्टिव नज़र आ रहे हैं PTI वालों के लिए, बहुत दिनों से ये वेट किया जा रहा था कि इदारा इसके ऊपर कैसे रिएक्ट करेगा, तो इदारे का रिएक्शन कैसा आया इस हवाले से भी आपको तफसील से बताते हैं। लेकिन सबसे पहले जनाब आगाज़ करते हैं उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अब मैं पहले आपको वर्ड टू वर्ड बता देता हूँ कि उन्होंने कहा क्या है, इसके बाद थोड़ा सा जो है वो इसको एनालाइज करते हैं। अब आगाज़ उन्होंने किया कि जो ऑपरेशंस चल रहे थे पाकिस्तान के अंदर या जो भी कैंप्स या ट्रेनिंग्स जो हो रही हैं उस हवाले से उन्होंने तफसील से ब्रीफिंग दी। अब ये एक पैटर्न बन चुका है, जब भी ISPR अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज़ करते हैं तो उसके हवाले से जो है वो प्रॉपर तौर पे एक ब्रीफिंग देते हैं और बड़ी लंबी चौड़ी ये ब्रीफिंग होती है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जनाब आप जो है वो अपने जो जर्नलिस्ट बैठे हुए थे वहाँ पर आप जो है अपने सवालों को महदूद रखा करें, वक्त की वजह से भी और भी दीगर मामला थे, तो अब ये तो पॉसिबल नहीं है, ना ज़ाहिर बात है आपके सामने ISPR बैठे हुए और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो और आप सवालात ना उनसे करें। तो उन्होंने इस हवाले से भी कहा और साथ ही साथ उन्होंने अफगानिस्तान के मामले के ऊपर कहा जो आज से चंद दिन पहले वहाँ पर ऑपरेशन हुआ, उसके हवाले से उन्होंने कहा कि जनाब वहाँ पर जो है वो दहशतगर्द ग्रुप मौजूद थे जिस वजह से वहाँ पर ऑपरेशन हुआ। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने यहाँ पर की, उन्होंने कहा कि जनाब चंद एक सियासतदान ऐसे हैं जो अपने अज़ाइम के लिए इस ऑपरेशन के ऊपर ऐसी राय रखते हैं। अब ये किसकी तरफ इशारा किया जा रहा है? आपको याद होगा कि गुज़िश्ता व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि इमरान खान साहब ने ये कहा है कि जो ऑपरेशन हुआ है इसकी उन्होंने मज़म्मत की है अपनी फ़ोर्स की जानिब से। जो अफगानिस्तान के अंदर ऑपरेशन हुआ है, जो दहशतगर्द ग्रोह वहाँ पर मौजूद थे उनके ऊपर जो ऑपरेशन हुआ है उसकी मज़म्मत कर दी थी। अब ISPR साहब ये कह रहे हैं कि जनाब जो चंद एक सियासतदान हैं वो अपने अज़ाइम के लिए जो है वो इस तरह की राय रखते हैं जो मुज़म्मत खान साहब ने की है। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि 2021 के अंदर जो है इनको यहाँ पर लाकर बसाया गया और इनके साथ तो बातचीत भी की जा रही थी, बल्कि तालिबान का जो है वो दफ्तर भी बनाया जा रहा था यहाँ पर। तो मेरा ख्याल है कि ये सिर्फ एक सियासी जमात का काम नहीं था। अगर खान साहब के हवाले से कहा जाए तो खान साहब को समझा जाता है कि वो जो है वो इनके साथ जो है वो चाहते थे कि TTP हो गए या और भी दीगर जितने ग्रुप हैं उनके साथ जो है वो खान साहब कहते थे कि मुज़ाकरात होने चाहिए और बातचीत हल होनी चाहिए, खान साहब कहते थे। और इसीलिए यहाँ पर जो है वो तालिबान का दफ्तर भी बनाने के हवाले से बातचीत हो चुकी है माजी में। तो मेरा ख्याल है कि ये सिर्फ एक सियासी जमात का कसूर नहीं है। अब ये खाली PTI ने अकेली ने तो नहीं किया, 2021 में उस वक्त की जो अस्करी क़यादत वहाँ पर मौजूद थी उनकी भी राय बीच में शामिल होगी और उन्होंने हाँ में हाँ मिलाई है, तो ये सब कुछ जो है वो मामलात आगे बढ़े। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि सियासी जमात ने अकेले ही सब कुछ कर लिया हो। तो बहुत सी पॉसिबिलिटीज़ हैं और बहुत से सवालात भी फिर बीच में उठते हैं। उस वक्त की अस्करी क़यादत, अब आप जिसे भी कहें, वो जनरल फैज़ को कह लें, तो जब अफ़गानिस्तान ने अमेरिका को निकाला था तो उन्होंने बाकायदा तौर पर जो है वो काबुल के अंदर एक टी पार्टी रखी थी और उन्होंने कहा था कि जनाब टी इज़ फैंटास्टिक। तो बहुत से ऐसे सवालात हैं और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत सी गलतियाँ हैं जिनके ऊपर सवाल हो सकते हैं। मेरा ख्याल है कि बहुत सी ऐसी गलतियाँ जो माजी में अस्करी क़यादत ने की हैं तो उनके ऊपर भी सवालात हो सकते हैं। लेकिन अब आगे चलते हैं, खैर ये बहुत लंबी चौड़ी डिस्कशन हो जाएगी। इसके बाद जनाब उन्होंने कहा 9 मई के हवाले से उन्होंने कहा कि जनाब जो जिन लोगों को सज़ाएं सुनाई गई हैं, अब 60 लोगों को जो है वो कल सज़ाएं सुनाई गई हैं, उसके ऊपर उन्होंने कहा कि जनाब उन्हें जो है वो प्रॉपर हर तरह से जो है वो फैसिलिटेट भी किया गया है और रिक्वायरमेंट्स को पूरा करके जो है ये फ़ैसले दिए गए हैं। इसके ऊपर वर्ड टू वर्ड उन्होंने जो कहा है वो भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। उन्होंने कहा कि जनाब अफवाज का नुक्ता नज़र वाज़ेह और मुस्तकिल है और वो ये है कि 9 मई पाकिस्तान का नहीं, अवाम पाकिस्तान का मुकदमा है। ये बात क्लियर होनी चाहिए। 9 मई से जुड़े मनसूबा साजों को सज़ाओं तक इंसाफ नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अगर कोई जत्था, कोई मुसल्लह और पुरतशद्दुद ग्रोह इस तरीके से अपनी मर्ज़ी और सोच को मुसल्लत करना चाहे, मुआशरे पर और तर्ज़ अमल को कानून और आइन के मुताबिक नहीं रोका जाए तो फिर हम अपने मुआशरे को किस तरफ ले जाएंगे। अपनी बात को जारी रखते हुए उन्होंने कहा कि जहाँ तक सज़ाओं का जिक्र है, देखें 2023 में आला अदलिया के फैसले की रूह में जो अमल था, फ़ौजी अदालतों में जो लोगों को भेजा गया था वो मंजमद कर दिया गया था। हाल ही में जब 7 रुकनी बेंच ने इसके ऊपर फैसला दिया उसकी रोशनी में सज़ाएँ सुनाने का अमल अब मुकम्मल किया जा चुका है। साथ ही साथ लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना था कि इसके अंदर
اس کے اندر مروجہ قانون کے تحت ثبوت اور شواہد کے مطابق تمام قانونی تقاضوں کو پورا کر کے وہ تمام لوگ جو 9 مئی کے ہنگامہ آرائی میں ملوث تھے اور جن کو قانون کے مطابق فوجی عدالتوں میں بھیجا گیا ان کو سزا دینے کا عمل مکمل ہو چکا ہے، اور اس فیصلے میں یہ بڑا واضح پیغام جاتا ہے کہ اس طرح کے معاملات میں کوئی گنجائش نہیں، اور مستقبل میں بھی کوئی اس طرح کے معاملات میں ملوث ہوگا تو اس کو آئین و قانون کے مطابق ہر صورت سزا ملے گی۔ جیسے میں نے آپ کو اوپر بتایا کہ انہوں نے کہا کہ جناب تمام ریکوائرمنٹس کو جو ہے وہ پورا کیا گیا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ سزائیں سنائی گئی ہیں۔ اب میں یہ کل بھی ذکر کر رہا تھا کہ 60 ملزمان اب تقریباً مکمل ہو گئے ہیں، 85 ملزمان ٹوٹل تھے اور ان کو جو ہے وہ سزائیں سنا دی گئی ہیں۔ اب اس کے اندر پی ٹی آئی کا ایک بھی بڑا نام نہیں ہے، مطلب ہائی، اگر آپ لیڈرشپ ٹاپ لیڈرشپ میں سے بات کریں، عمران خان صاحب کا ہی ذکر کر لیں، ان کا بھی نام یہاں پر نہیں ہے، ٹاپ لیڈرشپ میں سے کسی کا ذکر کر لیں ان کا بھی نام نہیں ہے، البتہ ایک بریگیڈیئر ہیں اور ایک کیپٹن ہیں اور بھی دیگر لوگ ہیں، لیکن بڑے نام ماں سوائے ایک عمران خان صاحب کے جو بھانجے ہیں حسان خان نیازی، ان کا نام ہے بیچ میں، اس کے علاوہ اور دیگر جو ہے وہ ٹاپ لیڈرشپ کا نام نہیں ہے۔ اب جن لوگوں کو آپ نے سزائیں سنائی ہیں وہ کل کوئی سوال تو کریں گے کہ ٹھیک ہے آپ نے ہمیں تو سزائیں سنا دی، لیکن جن کو سنانی چاہیے تھی ان کو ابھی تک آپ نے کیوں نہیں سزائیں سنائی؟ تو یہ بھی پھر ظاہری بات ہے کل کو یہ جو 85 لوگ ہیں اب یہ اگر سوال کریں گے تو اس کا جواب کیا دیا جائے گا۔ اس کے بعد جناب فیض حمید کے حوالے سے ان سے سوال ہوا تو انہوں نے اس کے اوپر کہا کہ جناب احتساب کا نظام بہت جامع ہے، 9 مئی کے پہلے ایک مربوط منصوبہ بندی اور سازش تھی، جو لوگ بھی اس منصوبہ بندی اور سازش میں ملوث تھے آئین و قانون کے مطابق کیفر کردار تک پہنچانا ضروری ہے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہر فوجی افسر کے لیے ریاست اور افواج مقدم ہے، کوئی افسر اگر سیاست کو ریاست پر مقدم رکھے گا تو اسے اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اس کیس کے حوالے سے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ حساس اور زیر سماعت کیس ہے، اس میں حساس معاملات جڑے ہیں، اس لیے اس پر غیر ضروری تبصروں اور تجزیوں سے گریز کیا جائے۔ تو اس کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے تفصیل سے بات نہیں کی، انہوں نے کہا کہ جناب یہ چونکہ اس وقت کیس چل بھی رہا ہے اور حساس نوعیت کا کیس ہے تو اس وجہ سے جو ہے وہ اس کے اوپر میں مزید کمنٹ نہیں کرنا چاہوں گا۔ اچھا، اس کے بعد 26 نومبر کے حوالے سے ان سے سوال ہوا، اب اس کے اندر انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ گفتگو کی۔ انہوں نے کہا کہ جناب 26 نومبر کو ڈی چوک میں ہونے والے احتجاج کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جناب اس دن پیش آئے واقعات کے پیچھے سیاسی دہشت گردی کی خاص سوچ تھی۔ اب پی ٹی آئی کو جو ہے وہ ایک اور ٹیگ دے دیا گیا ہے، سیاسی دہشت گردی۔ یہ منفی اور دہشت گردی کی سیاست کا سلسلہ 2014 میں پارلیمنٹ اور سرکاری املاک پر حملوں سے شروع ہوا۔ اس طرح کی سرگرمیوں سے عوام کی ترقی کے اقدامات میں رکنا پڑتا ہے جس کی قیمت ہم سب چکاتے ہیں۔ تو پی ٹی آئی کو جو ہے وہ ایک اور ٹیگ دے دیا گیا ہے، سیاسی دہشت گردی جماعت، تو یہ ایک اور لقب جو ہے وہ پی ٹی آئی کو اب دے دیا گیا۔ اس کے بعد مذاکرات کے حوالے سے ان سے ایک سوال کیا گیا اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان، اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ جناب پہلے بھی یہ بات کر چکا ہوں اور دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ پاکستان کی فوج کا ہر حکومت کے ساتھ ایک سرکاری اور پیشہ ورانہ تعلق ہوتا ہے، حکومتیں سیاسی جماعتیں بناتی ہیں، اس سرکاری پیشہ ورانہ تعلق کو سیاسی رنگ دینا مناسب نہیں ہے۔ یہ پاکستان کی فوج جو کسی مخصوص جماعت یا مکتبہ فکر کی فوج نہیں ہے، ہمارے لیے تمام سیاسی جماعتیں اور رہنما قابل احترام ہیں، کوئی فرد واحد اس کی سیاست، اس کی اقتدار کی خواہش پاکستان سے بالاتر نہیں ہے۔ اس وقت وفاق اور صوبوں میں سیاسی جماعتوں کی حکومتیں موجود ہیں، سیاسی مذاکرات کرنا سیاسی جماعتوں کا کام ہے، یہ خوش آئندہ ہے کہ سیاستدان مل بیٹھ کر اپنے معاملات کو حل کریں، نہ کہ انتشاری سیاست کریں۔ تو یہ جو ہے وہ انہوں نے مذاکرات کے حوالے سے کہا ہے اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ اچھی بات ہے کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ مل بیٹھ کر بات کر رہی ہیں، تو یہ ایک خوش آئندہ بات ہے۔ اچھا، اب اس کو جو ہے وہ تھوڑا سا انالائز کر لیتے ہیں۔ 26 نومبر کے حوالے سے ٹھیک ہے، پی ٹی آئی کو جو ہے وہ سیاسی دہشت گردی جماعت کہہ دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے ان کو پکڑا بھی اور سزائیں بھی دی، اور ساتھ ساتھ آپ نے کہا کہ جناب اس کو جو ظاہری بات ہے اب یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے، اب 26 نومبر کو جس احتجاج کو جو لیڈ کر رہا تھا وہ علی امین گڈھا پر تھا، تو اس کو ابھی تک کیوں نہیں گرفتار کیا گیا؟ بلکہ اس کے حوالے سے تو کل ایک عدالت نے جو ہے اس کو اشتہاری قرار دے دیا گیا ہے، یہ نوٹیفیکیشن آپ دیکھ لیں، اس کو جو ہے وہ باقاعدہ طور پر اشتہاری قرار دے دیا گیا کیونکہ وہ پیش نہیں ہوئے، اور جب ان کو اشتہاری قرار دیا گیا اس وقت وہ اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے گئے تھے، راول پنڈی کے اندر اڈیالہ جیل میں وہ خان صاحب سے ملنے کے لیے گئے تھے، تو ان کو پھر ابھی تک گرفتار کیوں نہیں کیا جا رہا؟ ٹھیک ہے، باقیوں کو آپ نے گرفتار کیا اور سب کچھ معاملات سارے ہو گئے، تو ان کو کیوں نہیں گرفتار کیا جا رہا؟ اب یہاں پر آپ بہت ساری چیزیں، اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ ٹیبل کی کس سائڈ پہ بیٹھے ہیں۔ آپ یہاں پہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے، ابھی ایک مختلف ڈبیٹ ہے، ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے تو ہی ان کو جو ہے وہ گرفتار نہیں کیا جا رہا، لیکن سسٹم جو دعوے کر رہا ہے کہ سیاسی دہشت گردی، تو سسٹم کو پھر ظاہری بات ہے اس کے حوالے سے ایکشن بھی لینا چاہیے، ایکشن کیوں نہیں سسٹم لے رہا؟ اس کے حوالے سے سسٹم بار بار یہ دعویٰ تو کر رہا ہے کہ سیاسی دہشت گردی، تو سیاسی دہشت گردی جس نے کی ہے اس کو گرفتار کیوں نہیں کیا جا رہا؟ یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے نا یہاں پر۔ 9 مئی کے حوالے سے 1 سال سے کہا جا رہا ہے کہ اس کے اوپر ایکشن لیا جائے گا، لیکن ابھی تک کیوں نہیں لیا گیا؟ ماں سوائے یہ 85 ملزمان، اور اس کے اندر بھی کوئی ٹاپ لیڈرشپ کا بندہ نہیں ہے۔ یہ تو وہی میں آپ کو اکثر کہتا ہوں کہ
یہ سارے جو ہے وہ پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں. میں اکثر احتجاج وغیرہ جلسے جب ہوتے ہیں یہ سارے پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں اور پکڑا وہ جاتا ہے جو غریب بیچارہ مزدوری کر رہا ہوتا ہے اور وہ صرف اس لیے آتا ہے کہ انقلاب آنا ہے, اور وہ بیچارہ پکڑا جاتا ہے اور وہ جیل کے اندر چلا جاتا ہے اور اس کا بعد میں کوئی پرسان حال بھی نہیں ہوتا. تو پکڑا تو بعد میں وہ ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد جناب اب تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں رچرڈ گرینیل کے حوالے سے. وہ آپ کو پتہ ہے خاصے ایکٹیو آج کل نظر آ رہے ہیں آپ کو, اور بڑے ٹویٹس کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے حوالے سے اور بڑی باتیں کر رہے ہیں. اب بڑے عرصے سے یہ ویٹ کیا جا رہا تھا کہ ادارہ اس کے اوپر کیسا ری ایکشن دے گا. ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ادارہ بالکل خاموش تھا اور سزائیں انہوں نے مکمل کر دی تھی. مطلب وہ جب رچرڈ گرینیل کے ٹویٹ شروع ہوئے اور ابھی ٹرمپ حکومت کو آنے میں غالباً میرا خیال ہے کہ 20-22 دن رہ گئے پورے, تو ادارہ کیسے ری ایکٹ کرے گا. 25 کو پہلے سنائی گئی اور 9 مئی میں بقا جو دیگر تھے ان کو بھی سزائیں سنا دی گئی ہیں. اور اس پوری پریس کانفرنس کے اندر پی ٹی آئی کے لیے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے گئے ہیں, پی ٹی آئی کے لیے بڑے سخت. تو جو یہ کہا جا رہا تھا نا کہ ادارہ ظاہری بات ہے ری ایکشن تھوڑا اور قسم کا دے گا, تو ابھی تک تو نہیں دیا گیا. البتہ آگے چل کے چینج ہو جائے یہ ایک اور بات ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ 26 کو جو کچھ بھی ہوا آپ نے کہا کہ جناب اس کو جو ہے وہ عوام نے ناکام بنایا ہے. اب میں اس کے اوپر تھوڑا سا اور اوپینین رکھتا ہوں. اب ظاہری بات ہے جس طرح سے ماحول بنا ہوا تھا, جس طرح سے سب کچھ ہوا تھا, آپ اگر جڑواں شہروں کی بات کر لیں تو وہاں پر سب کچھ بند تھا, جگہ جگہ پہ کنٹینرز لگائے ہوئے تھے, بلکہ اسلام آباد کو تو کنٹینر سٹی کہہ دیا گیا تھا. تو اب اس کو عوام نے ناکام بنایا یا عوام کو وہ ڈر تھا؟ اب یہ اس کو آپ ظاہری بات ہے سمجھ جائیں کہ عوام کو ڈر تھا, اس ڈر نے ناکام بنایا ہے یا اس کو عوام نے ناکام بنایا. اب یہ بھی یہاں پر سوال ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جناب جہاں پر یہ پی ٹی آئی اور دیگر لوگ یا پی ٹی آئی کے سپورٹر جو ہے وہ اس پریس کانفرنس کو بڑے غور سے سن رہے تھے, وہاں پر حکومت بھی اس پریس کانفرنس کو جو ہے بڑا غور سے سن رہی تھی. اور حکومت بھی یہ دیکھنا چاہ رہی تھی کہ ظاہری بات ہے ادارہ کیسے ری ایکٹ کرتا ہے, چونکہ اب باہر سے ٹویٹس آ رہے ہیں اور 20-22 دن رہ گئے, تو ادارہ کیسا ری ایکشن دیتا ہے, کیا وہ اپنا ری ایکشن چینج کرتا ہے. تو ادارے نے تو بڑے سخت الفاظ استعمال کیے. اور نون لیگ کے اگر کیمپس کے اندر اس وقت بات کی جائے تو وہ بالکل اس وقت شانت ہوں گے, کیونکہ جس طرح کے ابھی تک جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں, جو پریس کانفرنس کی گئی, اس کے اندر لگ یہ نہیں رہا کہ پی ٹی آئی کو جو ہے وہ ادارہ ایکسیپٹ کرنا چاہ رہا ہے. آگے چل کے ٹائم بدل جائے, ادارہ ایکسیپٹ کر لے, یہ ایک اور ڈیفرنٹ ڈیبیٹ ہے. لیکن ابھی تک جو ہے وہ ادارہ ایکسیپٹ نہیں کر رہا پی ٹی آئی کو. گفتگو سے تو یہی اندازہ ہو رہا ہے. آگے چل کے جو ڈیولپمنٹس ہوں گے اس حوالے سے آپ کو آگاہ کریں گے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات کرتے ہیں. اللہ نگہبان. اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل اور دیکھتے رہیے PSPKG نیوز.